پاکستان میں ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث چل پڑی ہے۔ یہ بحث نئی نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار چلی اور بے نتیجہ ختم ہو گئی۔ 2005 میں دونوں ملکوں میں وزیر خارجہ کی سطح تک رابطے بھی ہوئے، مگر پاکستان کی اندرونی سیاست اس معاملے پر ایسی کروٹ لے گئی کہ بات آگے نہیں بڑھ پائی۔ دوسرے یہ کہ عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا ایک مشترکہ موقف اختیار کر رکھا تھا۔ پچھلے 25 برسوں سے یہ موقف بتدریج کمزور ہوا ہے اور اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ابراہم اکارڈ کا ایک تحریری فارمولا ہے جس کے تحت ہر ملک اسرائیل کے موجودہ نقشے کو چھیڑے بغیر اسے تسلیم کرنے کی کچھ شرائط رکھ سکتا ہے۔ 2020 کے بنے اس معاہدے پر امریکی صدر دوسرے ملکوں کو مجبور کر کے دستخط کرانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کو ابھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن امریکی سفارتکاری میں زیادہ دیر تک دلیل سے بات نہیں کی جاتی، بلکہ بازو مروڑ کر اپنی بات منوانے کا حربہ بھی آسانی سے استعمال میں آ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف پاک بھارت جنگ رکوانے کے لیے نوبل انعام کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہاں مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو سبھی ملکوں سے تسلیم کرا کے خود کو اہل بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے تو ان کی خواہش کے احترام میں انہیں اپنی طرف سے نامزد بھی کر ڈالا ہے۔ امریکی صدر کی اسی کوشش کے باعث وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ خان دبے انداز میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے سوال پر قائد اعظم کا موقف دہرانے کی بجائے ایران، سعودی عرب اور قطر کے ساتھ مشترکہ موقف اختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ حضرات شاید نہیں جانتے کہ قائد اعظم کا موقف عرب موقف سے مشروط نہیں تھا، بلکہ خالصتاً اصول پر مشتمل تھا، کیونکہ اس وقت تو بیشتر عرب ملک اپنا انفرادی وجود بھی نہیں رکھتے تھے۔ عرب اسرائیل تنازع پر قائد اعظم اور علامہ اقبال میں اس قدر اتفاق رائے تھا کہ دونوں نے 1917 میں اعلان بالفور کو بھی ظلم قرار دیا تھا۔ اپریل 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم پاکستان کے گورنر جنرل تھے۔ اسرائیلی مورخین نے لکھا ہے کہ قائد اعظم سے غیر رسمی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست بھی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس پر غور کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو اس کے لیے پاکستان میں مشاورت کا وسیع سلسلہ درکار ہے، جو عمران خان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔